رحماء بینہم، آپس میں یہ بڑے رحم دل تھے۔ اللہ نے بے خبری میں اعلان کیا یا اللہ اپنے علم کے ساتھ اعلان کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ، اللہ بے خبر تو نہیں۔ کائنات کو کوئی چیز ایسی ہے جو اللہ سے مخفی ہے؟ یا اللہ نے ڈر کر کوئی بات کہی؟ معاذ اللہ، اللہ ڈرتے تھے، دبتے تھے ان سے؟ یا اللہ تعالیٰ کوئی جانبداری اختیار کر رہے تھے؟ اللہ جانبدار ہیں کسی کے؟ اللہ کی تو ساری مخلوق ہے، ساری کائنات کو اس نے بنایا ہے، وہاں جانبداری کا تصور کرنا بھی جرم ہے۔ اللہ نے جس کو اچھا فرمایا وہ اچھا تھا، اس لیے اللہ نے اس کو اچھا فرمایا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ غلط ہو، غلط کو اللہ تعالیٰ اچھا فرما دیں۔ تو صحابہ کے بارے میں اللہ کا اعلان تو یہ ہے کہ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل تھے۔ آپ کی تاریخ اور آپ کی کتابیں اور آپ کے زمانے کے رائٹر یہ کہتے ہیں کہ ان میں یہ خرابی تھی، یہ خرابی تھی، یہ خرابی تھی۔ اللہ کے قرآن کے مقابلے میں ان تاریخی کتابوں کا، ان رائٹروں کی تحریریں کا کوئی اعتبار ہے؟ یہ تو صحابہ اکرام کی گرد پا تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے مقابلے میں تو بڑے سخت تھے، ڈرتے نہیں تھے، دبتے نہیں تھے، جھکتے نہیں تھے، باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ کافر اگر ان کا باپ تھا، بھائی تھا، ماموں تھا، چچا تھا، بیٹا تھا، اس کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے، اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتتے تھے۔ اللہ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں، سن لیجئے، لا تجد قوما، یہ 28 پارے میں سورہ مجادلہ، اس کی 22ویں نمبر کی آیت ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے۔ یہ اطلاع بھی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ فَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، خواہ ان کے باپ کیوں نہ ہو، او ابناءہم، ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، ان کے خاندان کے لوگ کیوں نہ ہوں، تم ان ایمان والوں کو ان کافروں کے ساتھ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرتے ہوئے نہ پاؤ گے، خواہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، خاندان کے لوگ ہیں، کیوں نہیں پاؤ گے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے پتھر پر لکیر کی طرح ایمان لکھ دیا ہے۔ یہ اطلاع بھی قرآن کی ہے۔ میں دوستوں کوئی ڈائجسٹ پڑھ کر نہیں سنا رہا، کوئی اخبار کی خبر نہیں سنا رہا، کوئی ایرے غیر انسان کی لکھی ہوئی بات نہیں سنا، میں اللہ کا کلام سنا رہا ہوں۔ اللہ جو ازل سے ابد تک سب کچھ جانتے ہیں، جو انسان کی جبلت اور اس کی خلقت اور فطرت کے مالک ہیں، وہ جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو میرے محمد پر ایمان لانے والے لوگ ہیں،
اے دیکھنے والے تم دیکھو گے کہ یہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کس طرح دوستی کرتے ہوئے نہیں پاؤ گے، خواہ وہ دشمن اللہ ان کے باپ کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی اور خاندان کے لوگ کیوں نہ ہوں، اس لیے کہ ان کا ایمان کچا ایمان نہیں، زبانی ایمان نہیں، اللہ نے اپنے تقدیر کے قلم سے ان کے دلوں میں ایمان اس طرح لکھ دیا جس طرح پتھر پر لکیر ہوتی ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے اپنے غیبی فیض سے ان کی مدد بھی کر دی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ ان کو داخل کریں گے ان باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، لیکن جب ان باغوں میں داخل کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ شام کو دروازہ باغ کا بند کر دیا اب جاؤ چھٹی کرو۔ اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا، وہ صبح بھی ان باغوں میں رہیں گے، رات کو بھی ان باغوں میں رہیں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان باغات میں رہیں گے۔ اس کے بعد آخری سرٹیفکیٹ میرے اللہ دیتے ہیں رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، ورضوا عنہ، وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہیں، اللہ ان کے کردار سے راضی ہیں، ان کے ایمان سے راضی ہیں اللہ، اور یہ لوگ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہیں۔ آخر میں جملہ اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی فوج ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ کیا شان ہے صحابہ کی، اللہ فرماتے ہیں یہ میری جماعت ہے۔ ہمارے شیخ حضرت شیخ القرآن فرمایا کرتے تھے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی فوج ہے۔ لوگوں جو انسان کسی ملک کی فوج پر تنقید کرتا ہے لوگ اس کو غدار کہتے ہیں، یہ ملک کا غدار ہے، ملک کا دشمن ہے، اور جو اللہ کی فوج پر تنقید کرتا ہے وہ اللہ کا غدار ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی فوج ہے۔ الا سن لو ان حزب اللہ هم المفلحون، انجام کار اللہ کی فوج نے کامیاب ہونا ہے۔ یہ اوصاف صحابہ کے کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ کی اطلاع سچی ہے یا اخبار کی یا تاریخی روایات کی؟ میں آپ کو عقیدے کی بات بیان کر رہا ہوں دوستو، خدا کرے کہ زندگی آخری سانس تک آپ کے دل و دماغ میں یہ بات لکھی رہے اور میں اور آپ اس دنیا سے جائیں تو اسی قرآن کے فیصلے کے مطابق اپنا عقیدہ اور ایمان لے کر جائیں۔ کیا عجیب انداز ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ ایک نقطے کی بات سمجھو، دنیا کے انسان کوئی چیز لکھ دیتا ہے، دوسرا انسان اس کو آ کر مٹا دیتا ہے، خط تنسیخ کھینچ لیتا ہے۔ مثلا لوئر کورٹ نے فیصلہ دیا کسی کے حق میں، سول کورٹ کہ جج اس کو منسوخ کر دیتے ہیں، ان کے فیصلوں کو ہائی کورٹ منسوخ کر دیتے ہیں، اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو سپریم کورٹ، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک انسان کے لکھی ہوئی تحریر اس کے فیصلوں کو دوسرا انسان مٹا دیتا ہے۔ یہاں پر معاملہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے اپنے تقدیر کے قلم سے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، اور جہاں اللہ ایمان لکھتی کوئی معنی لال جنا نہیں کہ اس کو مٹا سکے۔ ایک دوسرا مقام دیکھیں،
میں قرآن سے ہی ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. والذین آمنوا، سورہ انفال اس کی آیت نمبر 74 ہے، 10ویں پارے میں سورہ انفال. والذین آمنوا، وہ لوگ جو میرے نبی پر ایمان لائے، وہاجروا، اور دین کی خاطر انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، مہاجر بن گئے. وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں ان جہاد بھی کیے. ایک طرف یہ والذین آووا ونصروا، اور وہ خوش نصیب جنہوں نے ان مہاجرین کو اپنے گھروں میں جگہ دی اور ان کی مدد بھی کی. مکہ چھوڑنے والے مہاجر، مدینہ میں رہنے والے انصار، جنہوں نے مکہ چھوڑا، اپنے گھر بار چھوڑے، جائیدادیں چھوڑی، مدینہ میں پہنچے. مدینہ کے خوش نصیبوں نے جس کے پاس 2 گھر تھے، ایک گھر مہاجر بھائی کو دے دیا. حتیٰ کہ اگر کسی کی 2 بیویاں تھی تو اس کو کہ میرے بھائی یہ میری 2 بیویاں، ان میں سے جو چاہو تم لے سکتے ہو، میں طلاق دے دیتا ہوں، تمہارے ساتھ نکاح کر دیتا ہوں. انہوں نے گھر بھی دیے، مال بھی دیے، رشتے بھی دیے. خالق کائنات نے عرش عظیم سے اعلان کیا والذین آووا ونصروا، اور جن مسلمانوں نے ان کو اپنے گھروں میں جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہ اگلے پچھلے مہاجر بھی اور انصار بھی. اللہ فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے ایمان والے ہیں. کیا کہا؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سارے کے سارے پکے ایمان والے ہیں. اللہ فرمائے یہ پکے ایمان والے ہیں. آج کا کوئی بدبخت ان کے ایمان میں شک کرے، اس کی بات سچی ہے یا اللہ کی بات سچی ہے؟ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ کے ہاں ان کے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے. اور دیکھیے سورہ حجرات آیت نمبر 7، 26واں پارہ. اس سورہ مبارکہ میں بہت سے اصول بیان کیے گئے، مسلمانوں کو نبی کے آداب سکھائے گئے کہ نبی کے آداب کیا ہیں. ان میں سے ایک بات یہ، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان جاءکم فاسق، تمہارے پاس کوئی بدکار آدمی، بنبأ، کوئی خبر لے کر آئے، کہ کسی دوسرے کے بارے میں کوئی خبر، سچی جھوٹی خبر پہنچا دیں، تمہارا فرض بنتا ہے فتبینوا، تم تحقیق کر لیا کرو. ہر سنی سنائی بات کو مت مانو. یہ قانون کل بھی تھا اور آج بھی ہے دوستو. یہ نہیں کہ کسی نے کوئی بات کی فوراً آپ نے تسلیم کر لی. اللہ نے ہر انسان کو عقل دی اور عقل کے ترازو پر تولے اس کو. یہ اس کا فرض ہے، ایمانی فرض ہے. فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو. حضور کے زمانے میں کسی ایسا ہی منافق آدمی نے کسی علاقے کے مسلمانوں کے بارے میں خبر پھیلا دی کہ وہ زکوٰۃ انکار کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ کے منکر ہو گئے. حالانکہ وہ منکر نہیں تھے، لیکن غلط خبر چھپا دی. تو منکرین زکوٰۃ کے خلاف ایکشن لینے کے لیے فیصلہ ہونے لگا. اللہ کی وحی آ گئی
ایمان والو تمہارے پاس کوئی بد کردار خبر لے کر آیا تو اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو تم نادانی سے نقصان پہنچا بیٹھو، بعد میں جب معاملہ کھلے فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ کیا خوبصورت اصول بیان کیا۔ پھر ان صحابہ کو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ جان لو کہ اللہ کے رسول تمہارے اندر موجود ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ، یہ عجیب بات ہے، دھیان سے سننا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ وہ ذات ہے، حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ایمان تمہارے نزدیک عزیز بنا دیا ہے، اللہ نے ایمان تمہیں محبوب بنا دیا ہے۔ تم سب کچھ کر سکتے ہو لیکن ایمان نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ اطلاع کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ حبب الیکم الایمان، اللہ نے ایمان تمہیں محبوب بنا دیا ہے۔ وزینہ فی قلوبکم، اس ایمان کو اللہ نے اپنے قدرت سے تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے۔ اللہ نے ایمان تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا ہے، پھر اپنے فیصلوں سے تمہارے دلوں میں اس کو مزین کر دیا ہے، سجا دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور کفر کو، والفسوق، گناہ کو، والعصیان، اور نافرمانی کو۔ کَرَّهَ إِلَيْكُمْ، اللہ نے تم کو ان تینوں چیزوں سے بیزار کر دیا ہے۔ کفر کو پسند نہیں کرتے، گناہ کو پسند نہیں کرتے، نافرمانی کو پسند نہیں کرتے۔ یہ تمہاری حیثیت اللہ نے بنا دی ہے۔ یہ کون اطلاع دے رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کے ساتھیو، تم وہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان محبوب بنا دیا ہے، اس ایمان کو ہمارے دلوں میں سجا دیا ہے، اور کفر کو، نافرمانی کو، گناہ کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ تم سب کچھ کر سکتے ہو لیکن کفر کو پسند نہیں کرتے، نافرمانی کو پسند نہیں کرتے، گناہ اور عصیان کو پسند نہیں کرتے۔ آخر میں فیصلہ، اولئک هم الراشدون، اور دنیا بھر کے لوگوں کان کھول کر سن لو، میرے نبی کے یہ ساتھی جن کے اوصاف اللہ یہ بیان فرما رہے، یہ سب کے سب راشد ہیں، یہ سب کے سب راشد ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، سیدھے راستے والے ہیں۔ ابو بکر بھی راشد ہیں، عمر بھی راشد ہیں، عثمان بھی راشد ہیں، علی بھی راشد ہیں، حسن بھی راشد ہیں، معاویہ بھی راشد ہیں۔ صحابی جب صحابی ہے تو راشد ہے، خلیفہ بننے سے پہلے بھی راشد ہے، خلیفہ بن جائے تو تب بھی راشد رہتا ہے۔ میرا اللہ میرے دل میں ڈال رہا ہے، میرے دوستوں آپ تک پہنچا رہا ہوں، زندگی کوئی اعتبار نہیں کہ دوبارہ پھر جمعہ ملاقات ہوگی کہ نہیں، لیکن یہ وہ سچائیاں ہیں جو قرآن کے ذریعے سے آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ قرآن ایک سچائی ہے جس کے ایک شوشے کے اندر بھی کسی قسم کوئی کمی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے۔ دنیا کے ہر کتاب میں کمزوری ہو سکتی ہے اور ہے، سوائے اللہ کی کتاب کے۔ یہ اللہ کے علم پر مبنی چیز ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں، کوئی ضعف نہیں، کوئی خامی نہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کو قرآن کے حوالے سے میں سنا رہا ہوں۔ اولئک هم الراشدون، یہ لوگ سب کے سب راشد ہیں۔ راشد کسے کہتے ہیں؟ ہدایت والے لوگ، سیدھے راستے والے لوگ۔ میں نے ایک بہت بڑے عالم سے، کئی سال پرانی بات ہے، میں نے پوچھا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ خلفاء راشدین 4 ہیں،
ابو بکر خلیفہ راشد ہیں، عمر خلیفہ راشد ہیں، عثمان خلیفہ راشد ہیں، سیدنا علی خلیفہ راشد ہیں، اس میں شک کوئی نہیں، لیکن ان چار پر بند کیوں کرتے ہو؟ ان چاروں کو خلیفہ راشد کہنا یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا؟ کہتے نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ چار ہی خلیفہ راشد ہیں؟ کہنے کہ نہیں۔ تو پھر کیسے؟ کہتے پہلے سے یہ چلا آ رہا ہے۔ اتنے بڑے عالم ہوں آپ، تو اس کے لیے تو کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ قرآن تو سب صحابہ کے بارے میں اولئک ھم الراشدون، یہ سب صحابہ راشد ہیں، تو وہ خلیفہ بنے یا نہ بنے، خلیفہ بننے سے پہلے بھی راشد ہے، خلیفہ بن جاتا ہے تب بھی راشد ہے۔ کون دنیا میں ماں کا لال ہے جو اللہ فرمائے یہ راشد ہے، وہ دوسرا کہنا یہ راشد نہیں؟ کسی کی کیا حیثیت ہے اللہ کے کلام کے مقابلے میں؟ تو صحابہ سب کے سب راشد تھے، خلیفہ تھے تو تب راشد تھے، خلیفہ نہیں تھے تو تب بھی راشد تھے۔ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ یہ کسی مولوی کی بات نہیں، کسی پیر کی بات نہیں، کسی تاریخ کی بات نہیں، اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ کسی مقام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو پرکھا ہے۔ دنیا کے انسان دوسرے انسانوں کے امتحان لیتے ہیں، ان کے ذہنوں کے انٹرویو لی جاتا ہے، ذہنی کیفیات پرکھی جاتی ہیں، پیپر لکھے جاتے ہیں، ان کی دماغی صلاحیتیں دیکھی جاتی ہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ حضرات بھی پیپر لکھ کر آئے ہیں، جب بھی کوئی پرچہ لکھا جاتا ہے کسی بھی مضمون کا، تو کس چیز کا امتحان ہوتا ہے؟ اس کی ذہنی صلاحیتوں کو پرکھا جاتا ہے، اور اللہ بھی امتحان لیتے ہیں۔ انسان امتحان لیتا ہے دوسرے انسان کا تو اس کے ذہنی کیفیات کا امتحان لیتا ہے، اور اللہ جب امتحان لیتے ہیں تو اس کے باطن کے اندر جھانک کر اس کے دل کا امتحان لیتے ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، قاری صاحب یہ آیت کہاں ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں اللہ ان کے، یہ بھی آیت سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یہ پیغمبر کے آداب اس صورت میں بیان کیے۔ وہ لوگ جو اللہ کے نبی کی محفل میں دبی آواز سے بولتے ہیں، چلا چلا کر نہیں، کیونکہ نبی کی محفل کے اندر چلا کر بولنا یہ گستاخی اور بے ادبی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، دین کا اور اہل دین کے آداب میں سے یہ ہے کہ جو بزرگ شخصیت موجود ہے اس کی محفل کے اندر جب گفتگو کرنی ہے تو دبے لے جیسے کرنی ہے، بدویانہ انداز سے نہیں، کیونکہ اس سے پہلے آیت کے اندر اللہ نے نبی کا ایک ادب بیان فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو نبی کے سامنے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ سبحان اللہ، کیا ادب سکھایا اللہ نے۔ نبی جس آواز سے بولتے ہیں تم جب بولو تو اس سے ذرا دبی ہوئی آواز سے جواب دو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، چلا چلا کر نبی کو مت پکارو کجہر بعضکم لبعض، جس طرح آپس میں باتیں کرتے ہو۔ کیوں؟ ان تحبط اعمالکم، اگر تم اونچی اونچی آواز سے نبی کے سامنے بولو گے تمہارے اعمال ضائع چلے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ نبی کا ادب ہے۔ اللہ ہم سب کو بزرگوں کے نبی سمیت ادب سے نصیب فرمائے۔ خود ساختہ ادب نہیں، جو شریعت کا سکھایا ہوا ادب ہے وہ خود ساختہ ادب نہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے تو سرے سے روگردانی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سنتے اپنے انگوٹھے چومنا شروع کر دیا، کہتے یہ ادب ہے، یہ بناوٹی ادب نہیں، حقیقی ادب جو قرآن سکھاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات سے ہمیں نصیب ہوا، اللہ وہ ادب نصیب فرمائے سب کو، اور سب بزرگوں کا ادب اللہ نصیب فرمائے۔ نبی کا سامنے اونچی آواز سے نہ بولو ورنہ تمہارے اعمال ضائع چلے جائیں گے۔ پھر فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ رسول کی محفل میں دبی آواز سے بولتے ہیں، ان کی خوبی بیان کی، اولئک الذین امتحن اللہ، یہ وہ خوش نصیب ہیں اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ تو کیا نکلا؟ للتقوی، ذہنوں کا امتحان لیا جاتا ہے تو اس سے اس کی ذہانت، قابلیت یا عدم قابلیت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ جب دلوں کا امتحان لیتے ہیں تو فیصلہ دیتے ہیں کہ ان کے اندر تو تقوی ہی تقوی ہے، اللہ کا خوف ہی خوف ہے۔ یہ کون اطلاع دے رہا ہے؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ اعلان کس نے فرمایا ہے؟ اللہ نے۔ میرے دوستو یہ بتائیے قرآن کے فیصلے صحیح ہیں یا دوسری کتابوں کے فیصلے صحیح ہیں؟ یہ عمومی بات کر رہا ہوں سب صحابہ اکرام کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں بدگوئی نہ کرنا۔ لو ان احدکم انفق مثل احد، تم میں سے بالفرد کوئی شخص اتنا مالدار ہو جائے کہ احد پہاڑ کے برابر اس کے پاس سونا ہو، احد پہاڑ کے برابر اس کے پاس سونا ہو۔ احد پہاڑ کے برابر سونا ہے پوری دنیا میں کسی کے پاس؟ کسی حکومت کے پاس؟ بالفرض تمہارے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کر ڈالے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما بلغ مد احدہم، تمہارے مقابلے میں میرا ساتھی، میرا صحابی آدھ سیر جو خرچ کرے، آدھا کلو جو خرچ کرے، تم احد پہاڑ سونا خرچ کرو، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، آدھا سیر جو خرچ کرنے کے برابر بھی اجر نہیں ملے گا، بلکہ اس سے ہاف تک بھی اجر بھی نہیں ملے گا۔ ایک پاؤ برابر جو خرچ کر کے میرا صحابی جو اجر لیتا ہے، تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر بھی اتنا اجر نہیں لے سکو گے۔ یہ کس نے فرمایا؟ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ آخر میں بات بیان کر کے ختم کرتا ہوں، کیونکہ میں اور آپ اور دنیا کا ہر نیک صوفی، بزرگ، ولی، مولوی، شیخ الحدیث، محدث، مفسر، سارے کے سارے دنیا کے انسان اپنے عمل کے ترازو میں تلتے ہیں۔ ساری دنیا کے انسان عمل کے ترازو میں تلتے ہیں، لیکن میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عمل کے ترازو میں نہیں، نبی کی نسبت کے ترازو میں تلتے ہیں، اس لیے ان کا چھوٹا عمل بھی بڑے سے بڑے عمل سے اونچا ہوتا ہے۔ بس ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں، صحابہ کو تولنا ہے نبی کی نسبت کے ترازو میں تولو، اپنے آپ کو تولنا ہے، کسی صوفی بزرگ کو تولنا ہے تو اعمال کے ترازو میں تولو۔ آپ نے فرمایا فمن آذاہم فقد آذانی، جس نے میرے ساتھیوں کو اذیت پہنچائی، میرے صحابہ کو اذیت پہنچائی، اس بد نصیب نے مجھے اذیت پہنچائی۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی، دکھ دیا، اس نے اللہ کو اذیت دی۔ ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جو اللہ کو دکھ دینے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو اپنے عذاب میں پکڑ لیں گے۔ قرآن کہتا ہے سورہ احزاب میں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ کی لعنت ہے ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ فیصلہ کر دیا اللہ نے اپنے قرآن میں بھی اور اللہ کے نبی نے اپنے فرمان میں بھی۔
خلاصہ کلام کیا نکلا کہ صحابہ کی محبت اور عظمت ہر مسلمان کے دل میں ہر وقت موجود رہنی چاہیے. اپنی ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ صحابہ کی محبت ہونی چاہیے. اپنے آپ کو ہر وقت ٹٹولتے رہا کرو تنہائی میں بیٹھ کر، میری کیفیت کیا ہے؟ میرے دل میں اپنے باپ کی عظمت زیادہ ہے یا صدیق اکبر کی؟ اپنی ماں کی عظمت زیادہ ہے یا عائشہ صدیقہ کی؟ فوراً فیصلہ خود بخود آ جائے گا. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ماں باپ زیادہ پیارے ہیں، اس کا ایمان مشکوک ہے. اپنی ایمان کی فکر کرے، بالآخر مر کر اللہ کے سامنے جانا. آج اسی پہ اتفاق کرتے ہیں. زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ پھر یہ ایک کتاب ہے رسول اللہ کی نماز صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عالم نے بڑی خوبصورت طریقے سے نماز کا ہر عمل جو ہے حدیث، صحیح حدیث سے دلائل کے ساتھ ثابت کر کے بتایا ہے کہ ہم مسلمان جو نماز ادا کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کی پاکیزہ تعلیمات مطابق ہر عمل جو بھی نماز کا ہے، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک، اور نماز کے جتنے بھی اقسام ہیں اس میں سب حدیث کے دلائل نقل کر دیے ہیں. یہ باہر سے آپ کو مل جائے گی.